السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گنہگار کو اللہ اتنی ڈھیل کیوں دیتا ہے۔ تو آئیے حضرات، آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ تو ظالم کو اتنی ڈھیل کیوں مل رہی ہے؟ سائیکولوجیکل۔ تو اب قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ ڈھیل کیوں مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ جی حق بات ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اب ڈھیل کیوں دے رہا ہے اللہ؟ اس کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اللہ، یعنی ظالم کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے لیے ہے کہ قیامت میں یہی ظالم جب اپنے ظلم کا بدلہ دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جی کہ یہ کیا ہوا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ دوسرے مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بلکہ انہیں ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ اور گناہ کریں اور پھر اللہ عز و جل کا عذاب سخت ترین ان کے اوپر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی پر اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو بے خوف نہ ہو جانا۔ ہو سکتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ڈھیل ہو، اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ ہو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جی جی حق بات ہے، بالکل بے شک۔ اور ظلم ایسا گناہ ہے جسے سب سے بڑا گناہ تصور کیا گیا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی کیے رہتا ہے اور جب گرفت فرماتا ہے تو وہ رہائی نہیں دیتا۔ جی حق بات ہے۔ جب وہ گرفت فرماتا ہے تو رہائی نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے ظالم کے سلسلے میں۔ تو اسے بھی قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے۔ سبحان اس کی اللہ۔ پکڑ دردناک ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم بہت بڑا گناہ ہے اور ظلم کا انجام بھی بہت سخت ترین ہے۔ اس کو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بھی سمجھیں تاکہ اچھی طریقے سے ظلم کا انجام سمجھ میں آ سکے۔ جی حضرت ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک میت کے پاس اس کی قبر میں دفن کیے جانے کے بعد ایک کوڑا لایا گیا۔ ایک میت کو دفن کیا گیا،
اور اس کے بعد ایک کوڑا لایا گیا. پھر منکر نکیر آئے اور بولے ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے. مدفون میت نے کہا میں تو بے شک چنی چنا ہوں. تو اس کے نیک اعمال کی شفاعت سے منکر نکیر نے 10 کوڑے کم کر دیے. جو کچھ اس سے نیکیاں ہوئی تھی وہ نیکیاں آ گئیں, اور منکر نکیر نے 100 کوڑے میں سے 10 کوڑے کم کر دیے کہ 10 کوڑے تمہیں ہم کم کر دیتے ہیں. پھر برابر اس کے لیے شفاعت ہوتی رہی, یعنی وہ مرنے والا بندہ اس کے نیک اعمال برابر اس کی شفاعت کے لیے منکر نکیر سے کہتے رہے ہم نیک اعمال ہیں, اس نے یہ نیک کام کیا, یہ نیک کام کیا, یہ نیک کام کیا. تو منکر نکیر جو ہے وہ اس کو معاف کرتے رہے, کوڑوں کی تعداد کم کرتے رہے, اور آخر میں منکر نکیر نے کہا ہم تجھے 1 کوڑا تو ضرور لگائیں گے, 1 کوڑا تو ضرور لگائیں گے. اب جب وہ 1 کوڑا میت کو لگایا گیا جسے دفن کیا گیا تھا, اس مردے کو جب 1 کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر کی آگ شعلوں سے بھر گئی. اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی. مردے نے کہا تم نے مجھے کس جرم میں یہ کوڑا مارا؟ یعنی 1 کوڑے کی طاقت کیا کہ 1 کوڑا لگنے پر اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی. تو اس میت نے فرشتوں سے پوچھا کس جرم پر تم نے یہ کوڑا مارا؟ تو بولے تو ایک مظلوم شخص کے پاس سے گزرا تھا, یعنی ایک بندہ ایسا تھا جس پر کوئی ظلم کر رہا تھا, اس کے قریب سے تو گزرا تھا, اس نے تجھ سے فریاد کی تھی. اب ایک بندہ مظلوم ہے, جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہے اور وہ مار کھانے والا تم سے فریاد کر رہا ہے اور تم بچانے کی طاقت رکھتے ہو, یا کوئی ایسا فقیر ہے, ایسا غریب ہے جو پریشانی کا شکار ہے, کوئی ایسا بیمار ہے جو بیماری کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے. اب اس نے تم سے مدد کی گہار لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر میری کچھ مدد کر دو, مجھے اس ظالم سے بچا لو. اس طریقے سے اس نے تجھ سے مدد مانگی تو تو اس کی فریاد کو نہ پہنچا. یعنی وہ 1 کوڑا کیوں مارا گیا؟ مظلوم کی فریاد کو نہ پہنچنے کی وجہ سے اسے 1 کوڑا مارا گیا. حالانکہ وہ بندہ اس مظلوم کی مدد کرنا چاہتا تو کرتا, تو اس کی مدد کی وجہ سے اس پر سے ظلم کا پنجہ اٹھا لیا جاتا. تو جب اس نے مدد نہ کی تو فرمایا گیا جب مظلوم کی مدد نہ کرنے پر اللہ قبر میں 1 کوڑا لگوائے گا تو جو خود ظلم کر رہا ہو اس کا انجام قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور خود اپنے اوپر ہی لعنت کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے باوجود اپنے اوپر ہی لعنت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر ہے. اللہ, بے شک بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.